صاحب کا یہ شعر ہے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا، تم تکلف کو بھی خلوص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو اس دس از ایم ایس علی فرام کنسیپٹ انگلش پلس، جہاں پہ ہوتی ہے لرننگ انٹرٹیننگ تھرو دیسی میتھڈ۔ تو جیسا کہ ٹینسز کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی میں آج ایک اور ٹینس کو لے کے ہم بات کرنے لگے ہیں۔ فراز صاحب کا یہ شعر ہے اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں گے ہم سب لوگ آئے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ شعر کچھ یوں ہے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا، تم تکلف کو بھی خلوص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو اس یہ جو ڈسکورس بولی ہے، یہ جو 3-4 مصرع بولے ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں گے کون سی تکنیک لگا کے ان کو ٹرانسلیشن ان کی جا سکتی ہے۔ If we are supposed to speak these sentences in a daily routine, how we would be able to speak these sentences into English? So this is the concept behind this poetry shared with people. تو آج ہم لوگ present پرفیکٹ ٹینس پہ بات کریں گے، کیونکہ پہلا مصرع جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو آج لوگ ہم پریزنٹ پرفیکٹ پہ بات کریں گے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے سمپل سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، اس کے نیگیٹو سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، اس کے انٹروگیٹو سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، نیگیٹو انٹروگیٹو مل کے کیسے بنتے ہیں، ڈبل سوالیہ سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، لائک دیٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس ٹینس کو لے کر جو سب سے پہلی بات ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے کہ اگر جملہ کوئی بولا جائے یا لکھا جائے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، کون سے ایسے لنگوسٹک انڈیکیٹرز ہونے چاہیے جنہیں دیکھ کے یہ پتہ چل جائے کہ یہ والا جملہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے۔ تو سب سے پہلے کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اس کی کرنی ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی پہچان۔ تو پہچان میں کون سے لنگوسٹک انڈیکیٹر ہونے چاہیے، تو پہچان میں یہ روایتی طریقہ ہے، چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوں، چکے ہیں، یا پھر الف چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کے ساتھ ہے، ہیں یا منہ کے الفاظ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جملہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے۔ چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوں، چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا الف چھوٹی ہے، بڑی ہے اور ان کے ساتھ مل کے ہے یا ہوں۔ مثلاً چکا ہے، چونکہ میں وضو کر چکا ہوں، یا میں نے وضو کر لیا ہے۔ تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جب بھی کرنی ہے، جملوں کی آئیڈینٹیفیکیشن جب بھی کرنی ہے تو اردو کا جو جملہ دیا گیا ہے اس کے اینڈ سے دیکھنا ہے۔ اینڈ والے الفاظ کو دیکھ کے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ جملہ کس ٹینس کا ہے۔ تو یہ چکا ہوں الٹا کر سکتے ہیں، میں نے وضو کر لیا ہے، پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیا ہے، یہ الف آ گیا ہے، یہ ہے، تو یہ والی کنڈیشن بھی ہماری پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ہے طریقہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان کا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے یا نہیں۔ تو دیز آر دا لنگوسٹک انڈیکیٹرز ٹو بی kept in mind
for the formation of the rest of the sentences in the target tense. تو آئے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کو فارم کرنے کا، اس کی فارمیشن کا، ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہوگا. تو اس کے بعد تو فارمیشن کیسے کریں گے؟ ویری سمپل. ہم نے پچھلے والے ٹیوٹوریلز میں بھی یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب اور اس کے بعد آبجیکٹ ٹینس کے مناسبت سے. تو آج بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ فارمیشن اس کی بنائیں گے. جب اس کو کنسٹرکٹ کریں گے جملہ کو، اس کی جو فارمیشن ہے وہ کیسے بنے گی؟ وہ بھی ویری سمپل. سبجیکٹ آئے گا ایز فار سبجیکٹ، اور اس کے بعد ورب کی یہ تھرڈ فارم استعمال کریں گے، اور اس کے بعد اگر آبجیکٹ ہے تو آبجیکٹ آ جائے گا. سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. یہ سمپل سینٹینسز جو پریزنٹ پرفیکٹ کے ہیں ان کی فارمیشن کا یہ ٹیکنیک ہے، یہ کنسپٹ ہے کہ سبجیکٹ ورب کی تھرڈ فارم آبجیکٹ. تو دیکھتے ہیں پہلے والا جملہ جو ہم نے لکھا ہے کہ میں نے وضو کر لیا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے. تو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ بیک سے. یہ لیا ہے، الف اور ہے آ گئی ہے، تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا جملہ ہے، اور اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کے اسٹرکچر جو ہم نے پڑھا ہے سبجیکٹ تھرڈ فارم اور آبجیکٹ، اس میں بولڈ کریں گے، اس کو پٹ کریں گے، ٹرانسلیشن میں کریکٹ ہو جائے گی. تو سبجیکٹ میں. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، ایک کنسپٹ ہے کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملانا ہے؟ جی ہیلپنگ ورب اس کے ساتھ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے تو کون سا لگائیں گے؟ جی بالکل اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب بھی چاہیے، اور وہ ہیلپنگ ورب ہے یا تو ہیز آتا ہے یا پھر ہیو آتا ہے. تو یہ اسٹرکچر شروع میں آپ لوگوں نے اس کو نہیں پکڑا. اس میں غلطی تھی. غلطی کیا تھی کہ اس میں ہم نے مس کیا تھا ہیلپنگ ورب. اور پریزنٹ پرفیکٹ میں جو ہیلپنگ ورب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہیز اور ہیو. اب رہا مسئلہ کہ ہیز کہاں پہ استعمال کریں گے اور ہیو کہاں پہ استعمال کریں گے. اگر تو سبجیکٹ ہمارا ہوگا سنگولر تو پھر سبجیکٹ کے بعد ہیز استعمال کریں گے، اور اگر ہمارا سبجیکٹ پلورل ہوگا تو پھر ہم سبجیکٹ کے بعد ہیو استعمال کریں گے. سنگولر سبجیکٹ سے مراد ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر نیم ہے، مثلا علی ہے، عالیہ ہے، عابد ہے، عابدہ ہے، لائقہ ہے. اس قسم کے اگر سبجیکٹس آ جائیں گے تو انہیں ہم کاؤنٹ کہیں گے، سوری سنگولر کاؤنٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ ہیز آئے گا، اور اس کے بعد میں ورب کی تھرڈ فارم باقی جملہ. اچھا اب رہا مسئلہ آئی کو سنگولر کاؤنٹ کیا جائے یا پلورل کاؤنٹ کیا جائے. تو اس کو ہاں جی آپ بتائیں پلورل کاؤنٹ کریں گے. تو پلورل کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ ہیو. آئی ہیو. جی اب نیکسٹ کیا ہے جی؟ وضو کر لیا ہے. تو وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دو طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 آئی ہیو میڈ ابلوشن، یا میڈ کی جگہ پرفارم. پرفارم ہیو آگے ہے، تھرڈ فارم آنی ہے. آئی ہیو پرفارم ابلیوشن. تو یہ رہا سمپل سینٹینسز کی فارمیشن کا طریقہ پریزنٹ پرفیکٹ کا. تو اب اگر انہیں نیگیٹو بنانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ویری سمپل ہے نا. سبجیکٹ ہیز اور ہیو، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم پھر آبجیکٹ. اور اب اس کا نیگیٹو بنانا ہے، نفی جملہ بنانا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ویری سمپل. یہ پہلے بھی ہم لوگ شیئر کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی جملہ ٹینس کا نیگیٹو بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب کے بعد کیا لگائیں گے؟ ناٹ لگائیں گے. ویری سمپل. تو نیگیٹو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو سینٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دیں گے. اور اردو میں
نہیں والا جو ورڈ ہے وہ انڈیکیٹر ہے. فرض کریں یہی والا جملہ ہے کہ میں نے وضو کر لیا ہے. اب اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ میں نے وضو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں نہیں, اور اس لیا کو کر دیتے ہیں کیا ہے. میں نے وضو ایک کر ہٹا دیتے ہیں, میں نے وضو نہیں کیا ہے, نیگیٹو ہے. تو اب اس نیگیٹو کو کیسے بنائیں گے؟ ویری سمپل, ہیلپ ورب کے بعد ناٹ لگا دیں گے تو ہمارا یہ جملہ نیگیٹو ہو جائے گا. ٹھیک, تو میں نے وضو نہیں کیا ہے, اس کا ترجمہ کچھ نہیں ہو جائے گا I have not made ablution. میڈ کی جگہ ہم پرفارمڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, پرفارم. کریکٹ. سو اس کو اگر بولنا ہے یا لکھنا ہے, کنسٹرکشن یہ ہے, بولنے میں تھوڑا یہ ہوگا, ہیو کو ہیو کر دیں, I have not performed ablution, اور لکھنے میں یا پڑھنے میں یہ جیسے حساب سے I have not made ablution. Clear? So the point is that now how to form interrogative sentences in the target text. So this was the point, that how to make positive and negative sentences. So rest of the category like negative sentences, interrogative sentences, double interrogative sentences, how to form them. So this is the plan. So I think یہ ویڈیو جو ہے وہ لینتھی ہو رہی ہے, تو جو باقی والے کنسپٹ ہیں ہم اس کو اگلے والے ٹیوٹوریل میں رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی سیو ہو اور آپ لوگوں کی جو مصروفیات ہے اس پہ کٹ بھی نہ لگے. سو دس واز آل فرام می. Now if you have any reservation, any question, you can write us, we can reply back. سو اینڈ پہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگوں کے سبسکرپشن اور لائکنگ بڑی موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے دور دیہاتوں میں رہنے والے طلباء تک ہمارا یہ پیغام پہنچے جو کسی وجہ سے انگلش میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے. ہماری وائس کو, ہماری آواز کو دور دراز دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں جن لوگوں کی ایکسیس بڑے ادھر تک نہیں ہے, وہاں تک ہماری آواز پہنچانے میں ہمیں ہیلپ کریں, کوآپریٹ کریں. سو ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا, جلد ملیں گے. اللہ حافظ.